السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، فرانس کے اندر ایک پاکستانی جماعت گئی، پیدل سفر تھا، ساتھی کافی تھکے ہوئے تھے۔ مشورہ ہوا کہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے۔ جماعت ایک پل کے نیچے بیٹھ گئی اور تعلیم شروع کر دی۔ ایک فرانسی عمر رسیدہ آیا اور جماعت کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑا توقف کے بعد کہنے لگا کہ کیا آپ انبیاء ہیں؟ آپ کے چہروں پر جو نور مجھ کو نظر آ رہا ہے، یہ نور تو نبیوں کے چہروں پر ہوتا تھا۔ جماعت کے ساتھیوں نے عرض کیا، ہم انبیاء اور رسول نہیں ہیں، ہم تو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ جو کام انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے وہ ہم بھی کرتے ہیں۔ اس پر وہ جماعت کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا اور یہ بھی جماعت کے ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ جب ایک مقام پر ٹھہرے تو اس نے کہا، میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ تو جماعت کے ساتھیوں نے اس کو غسل کروایا اور کلمہ پڑھوایا اور کہا کہ 2 رکعت نفل پڑھو۔ اب جماعت کے ساتھیوں نے نفلیں شروع کر دی تو اس نے جماعت والوں کو دیکھ کر 2 نفلیں پڑھی اور بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، میں تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ لیٹا تو اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے آرام کی نیند سلا دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت کا مستحق بن گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح ایک عرب نوجوان جس کا نام فاضل تھا، امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔ اس کے دل میں دین کے مٹنے کا احساس پیدا ہوا اور ختم نبوت کی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ چنانچہ اس نے ریون میں 4 مہینے لگائے۔ جب وہ 4 مہینے لگا کر آیا تو اس کا سارا وجود سنت کے مطابق ڈھل چکا تھا۔ ایک دن وہ سڑک پر سواری کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا تو ایک لڑکی آئی۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ لڑکے نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا، آپ کا لباس تو بہت باوقار ہے، اس طرح دوسرے مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ پھر اس نوجوان نے اس لڑکی کو 5 منٹ اسلام کی دعوت دی۔ وہ لڑکی وہی کھڑے کھڑے مسلمان ہو گئی۔ اب آگے سنو۔ کچھ دن گزرے، فاضل اور چند نوجوان اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکی کا ٹیلی فون آیا۔ اس نے بڑے غصے سے کہا کہ مجھے فاضل سے بات کرنی ہے۔ فاضل نے ٹیلی فون کان سے لگایا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، تو نے میری سہیلی کو برباد کر دیا۔ وہ جو فلاں جگہ تم کو ملی تھی، تم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ اب اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ پہلے وہ میرے ساتھ کلبوں میں جاتی تھی اور فلاں جگہ جاتی تھی، اب وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ یہ کون سی پابندیاں ہیں جو تم نے اس پر لگا دی ہیں؟ یہ تمہارا کیسا دین ہے؟ فاضل نے کہا، ارے اللہ کی بندی، اگر بحث کرنی ہے تو میرے پاس وقت نہیں ہے، سمجھنا ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد بات کرنا۔ اس نے آدھے گھنٹے کے بعد فون کیا۔ فاضل نے اس سے کچھ دیر دین کی بات کی تو وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد فاضل کی شادی کی بات چلی۔ اس کے دوست نے بتایا کہ ایک لڑکی ابھی حال ہی میں مسلمان ہوئی ہے، اس سے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ وہاں بات چیت ہوئی اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب دونوں میاں بیوی میں تعارف ہوا۔ لڑکی سے پوچھا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ اس نے ٹیلی فون والا قصہ سنایا۔ فاضل نے کہا، آپ جانتی ہیں کہ وہ کون تھا؟ لڑکی نے کہا، نہیں۔ فاضل نے کہا، وہ آپ سے مخاطب ہے، آپ کا خادم، یعنی میں ہی وہ لڑکا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت مولانا شاہ عبد الغفور عباسی رحمۃ اللہ تعالی کے آخری ایام کا ایک واقعہ ان کے خادم خاص سید حشمت علی صاحب مدد ذلہ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک رات مدینہ منورہ میں ایک عمارت کی 4تھی منزل کی چھت پر حضرت والا حسب عادت آرام فرما رہے تھے۔ 1:30-2 بجے کے قریب گھنٹی بجی تو ہم دونوں جاگ گئے۔ فرمایا، دیکھ لیں شاید کوئی مہمان ہے۔ سید حشمت صاحب لکھتے ہیں کہ میں کرتے دل کے ساتھ اترا، کنڈی کھولی تو ایک نووارد شخص کھڑا تھا۔ پوچھنے پر اپنا نام بتایا اور کہنے لگا، شیخ کے ہاں قیام کرنا ہے۔
میں نے شیخ کو اطلاع دی، پہچانتے نہیں تھے، لیکن فرمایا اوپر بلا لیں۔ آدھی رات بے آرام کرنے والے مہمان سے اس طرح خندہ پیشانی سے ملے کہ پیشانی پر ایک بل تک نہ تھا۔ شفقت سے پوچھا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کسی آدمی کا حوالہ دیا۔ لطف یہ کہ حضرت ان صاحب سے بھی واقف نہ تھے، لیکن فرمانے لگے، بہت اچھا کیا یہاں آ گئے۔ کھانے کا پوچھا تو فرشتہ صرف بھولے مہمان نے سچ سچ بتا دیا کہ جی نہیں، کھانا تو نہیں کھایا۔ حضرت کمزوری اور بیماری کی اسی حالت میں دوسری چھت پر گئے، بچوں کو جگایا اور مہمان کے لیے کھانا تیار کرنے کا کہا۔ گھر والے میزبانی کے عادی تھے، تھوڑی ہی دیر میں گرم کھانا آ گیا۔ مہمان کو اپنے سامنے کھانا کھلایا، پھر حشمت صاحب سے کہا کہ ان کے لیے فلاں کمرے میں بستر کا انتظام کرتے۔ وہ مہمان کو سلا کر آئے تو شیخ مہمان پر رس کھا کر فرما رہے تھے کہ گھر تلاش کرتے ہوئے معلوم نہیں بیچارے کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اللہ کرے اسے نیند آ جائے، آسمان تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے! اللہ پاک ہمیں بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اسی طرح شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی صاحب مدہ ذلہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب جو میرے والد ماجد کے استاد دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، ان کا واقعہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ آپ کے گھر کے آس پاس کچھ بیواؤں کے مکانات تھے۔ آپ کا روزمرہ کا معمول تھا کہ آپ جب اپنے گھر سے دارالعلوم دیوبند جانے کے لیے نکلتے تو پہلے ان بیواؤں کے مکانات پر جاتے اور ان سے پوچھتے کہ بی بی بازار سے کچھ سودا سلف منگوانا ہے تو بتا دو، میں لا دوں گا۔ اب وہ بیوہ ان سے کہتی کہ ہاں بھائی، بازار سے اتنا دھنیا، پیاز، اتنے آلو وغیرہ لا دو۔ اس طرح دوسری کے پاس، پھر تیسری کے پاس جا کر معلوم کرتے اور پھر بازار جا کر سودا لا کر ان کو پہنچا دیتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب سودا لا کر دیتے تو کوئی بیوی کہتی، مولوی صاحب آپ غلط سودا لے آئے، میں نے تو فلاں چیز کہی تھی، آپ فلاں چیز لے آئے، میں نے اتنی منگوائی تھی، آپ اتنی لے آئے۔ آپ فرماتے، بی بی کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بازار سے لا دیتا ہوں۔ چنانچہ دوبارہ بازار جا کر سودا لا کر ان کو دیتے۔ اس کے بعد فتاوی لکھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لے جاتے۔ میرے والد سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ شخص جو بیواؤں کا سودا سلف لینے کے لیے بازار میں پھر رہا ہے، یہ مفتی اعظم ہند ہے۔ کوئی شخص دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ علم و فضل کا پہاڑ ہے، لیکن اس تواضع کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ان کے فتاوی پر مشتمل 12 جلدیں چھپ چکی ہیں اور ابھی تک اس پر کام جاری ہے اور ساری دنیا ان سے فیض اٹھا رہی ہے۔ وہی بات ہے کہ پھوٹ نکلی تیرے پیرہن سے بو تیری، وہ خوشبو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ آپ کا انتقال بھی اس حالت میں ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک فتویٰ تھا اور فتویٰ لکھتے لکھتے آپ کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح آج سے 13 برس بعد اسے میں نے دیکھا اور دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لگامیں کیسے کھینچ لی جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کی لگامیں کیسے کھینچتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو دنیا کے عارضی سہارے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ لاہور غازی آباد میں جب ہم لوگ کرائے پر رہتے تھے تو ہمارے پڑوس میں سبت الحسن چوہان صاحب رہتے تھے، جو انتہائی صاحب ثروت تھے۔ دولت کا اندازہ نہیں تھا۔ پاکستان میں بحریہ ٹاؤن اور ڈیفنس میں کئی بنگلوں، کوٹھیوں اور پلاٹس کے مالک تھے۔ پراپرٹی کے بزنس سے وابستہ تھے۔ چھوٹے بھائی کو آسٹریلیا میں گڈز اینڈ ٹرانسپورٹ کا کاروبار بنا کر دے رکھا تھا۔ اس کے باوجود وہ خود غازی آباد کے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ دنیا سے انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، مگر اپنی بیوی کو ہمیشہ گالم گلوچ اور مار پیٹ کرتے رہتے تھے۔ میں عمر میں ان سے بہت چھوٹا تھا، انہیں سمجھا نہیں سکتا تھا اور ان کو سمجھانے کی کمی تھی بھی نہیں،
سارے محلے دار، مرد، عورتیں، بزرگ سب لوگ اس کی منت سماجت کر چکے تھے کہ بیوی پر ظلم نہ کیا کرو، مگر وہ باز نہیں آتا تھا۔ میں سیدھا ان سے مخاطب ہو کر انہیں منع نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دو بڑی وجوہات تھی، ایک تو میں عمر میں ان سے بہت چھوٹا تھا، اور دوسرا میرے اپنے والد صاحب نے میری والدہ صاحبہ کو مار پیٹ کر گھر سے نکال رکھا تھا۔ ہم لوگ لاہور کرائے پر رہتے تھے اور میرے پیچھے ایسا کوئی سہارا نہ تھا کہ اگر اس شخص کو سمجھانے پر یہ مجھ سے دشمنی پر اتر آئے تو میں اس کے شر سے محفوظ رہ سکوں۔ انہی وجوہات کی وجہ سے میں نے ایک انوکھی تدبیر نکالی اور روزانہ عورتوں، بیویوں، اہل خانے کے حقوق سلوک کے متعلق کوئی نہ کوئی آیت یا حدیث یا خوبصورت قول لکھ کر اپنے دروازے کے پہر چسپاں کر دیتا، تاکہ جب بھی سبت الحسن صاحب یہاں سے گزریں تو ان کی نظر اس بورڈ پر لازمی پڑے، شاید کہ ان کے دل میں اتر جائے میری بات۔ مگر میں چاہ کر بھی ان کے دل میں اپنی بات نہ اتار سکا، اور ایک دن میں ایک حدیث مبارکہ کٹے ہوئے مارکر کے ساتھ خوبصورت انداز میں لکھ کر دروازے پر چسپاں کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ میری والدہ صاحبہ نے دیکھتے ہی منع کر دیا اور کہہ دیا کہ اس طرح بے ادبی ہوتی ہے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اصل بات چھپا کر مجھے اس حرکت سے روکنا چاہتی ہیں۔ میں نے بنا حقیقت جانے والدہ صاحبہ کی بات مان لی اور اس کے بعد کبھی کچھ لکھ کر دروازے پر چسپاں نہیں کیا، مگر میرے اندر تجسس پیدا ہو گیا کہ میری والدہ صاحبہ نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیوں کیا ہے۔ والدہ صاحبہ سے یہ سوال کرنے کے لیے میں مناسب وقت کا انتظار کرتا رہا۔ ہم نے 1.5 ماہ بعد وہ علاقہ چھوڑ دیا اور RA بازار لاہور کے قریب منتقل ہو گئے۔ رات تقریباً 10 بجے جب میں گھر پہنچا تو میری والدہ صاحبہ کھانا لگا کر میرا انتظار کر رہی تھی۔ ان کا موڈ کچھ بہتر تھا۔ میں نے ان سے اس واقعے کے متعلق پوچھا۔ پہل تو انہوں نے میری بات گول کرنا چاہی اور بعد ازاں مجھے بتا دیا کہ میرے کالج جانے کے بعد سبت الحسن صاحب نے میری والدہ کی طرف پیغام بھیج کر کہا تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بیٹے کو اس کے ایمان کے ساتھ کسی اور جہاں میں پہنچا دیا جائے۔ اس سے بہتر ہے آپ لوگ یہ محلہ چھوڑ کر کسی اور محلے میں چلے جائیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ وہ علاقہ چھوڑ کر یہاں آ کر منتقل ہو گئے۔ خیر میں کمزور تھا، اتنے طاقتور شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، مگر میرے دل میں خواہش ابھری تھی کہ اسلام کے متعلق علم ہوتے ہوئے جان بوجھ کر یہ شخص اپنی بیوی پر ستم کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ کاش کہ میں اس کا زوال دیکھ سکوں، یہ حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ بعد میں اس واقعے کو بھول کر آگے بڑھ گیا۔ 8-10 سال بعد والد صاحب سے صلح ہو گئی اور میں والدہ صاحبہ کے ہمراہ گاؤں واپس آ گیا۔ بیرون ملک جانے کے لیے جب میں روٹیکٹر کروانے لاہور گیا تو اپنے پرانے محلے غازی آباد میں اپنے ایک دوست سے ملنے چلا گیا۔ دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میری نظر سبت الحسن چوہان صاحب پر پڑ گئی، جن کے ایک بازو کی جلد جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی نظر میں ہی اسے پہچان لیا اور اپنے دوست سے اس کے متعلق پوچھا تو دوست نے بتایا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ بیوی نے اس پر بچوں کے نان نفقہ کا کیس کیا تو اس نے بیوی کو قتل کروا دیا اور بچے عدالتوں کے ذریعے اپنی تحویل میں لے لیے۔ بچے لے لینے کے بعد دوسری شادی ایک خوبصورت نوعمر لڑکی سے کر لی اور اس لڑکی نے جیسے تیسے اس سے سب کچھ ہتھیا کر اس سے طلاق لے لی۔ چھوٹے بھائی نے بیرون ملک کاروبار پر مکمل قبضہ جما لیا، بچوں کی مناسب پرورش نہ کر سکا اور جوانی میں قدم رکھتے ہی بچوں نے اس پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ حالات سے تنگ آ کر یہ شخص منشیات کا استعمال کرنے لگا اور پھر ایک بار اس سے الیکٹرک شاک لگا جس کی وجہ سے بازو ٹوٹ گیا۔ اس کی بری فطرت کے باوجود لوگوں نے خدا ترسی کرتے ہوئے اس کا علاج کروایا، مگر اس کا بازو ٹھیک نہیں ہو سکا، اس میں زخم بن گیا۔
لوگوں نے بھی توجہ دینا چھوڑ دی اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ مجھے سبت الحسن چوہان کی یہ حالت دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوا اور اپنی حسرت پر بہت پچھتاوا ہوا کہ کاش میں ایسی خواہش نہ کرتا، مگر اب میرے پچھتانے سے کیا ہوتا تھا۔ میں نے وہی بیٹھے بیٹھے اللہ تعالی سے توبہ کی اور توبہ طیب ہونا شروع کر دیا اور اس شخص کی صحت اور ہدایت کے لیے اللہ تعالی سے دعائیں مانگنے لگا۔ دوستو یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو کچھ دیتا ہے تو انسان اپنی اوقات سے باہر ہو جاتا ہے۔ انسان یہی سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میری محنت سے مجھے ملا ہے، لیکن حقیقتاً ہوتا یہ کہ جو کچھ بھی اسے مل رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کو صحیح طرح استعمال کرے اور جہاں اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے وہاں لگائے تو پھر اس کی وہ نعمت باقی بھی رہتی ہے۔ اگر انسان اس پر سام بن کر بیٹھ جائے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے انہیں ڈسنا شروع کر دے تو پھر اللہ کی پکڑ بہت جلد آ جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔